السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. روشین نے اپنے لمبے گھیرے دار خوبصورت لہنگے کو بڑی احتیاط سے سنبھالا ہوا تھا. اتنی زیادہ احتیاط کے باوجود بھی لہنگے کا کامدار بھاری دوپٹہ اس کے نازک کندھوں سے پھسلے جا رہا تھا. جیسے ہی بھاری دوپٹہ پھسلتا وہ ہاتھ بڑھا کر پھر اسے سنبھال لیتی. ماتھے پہ سجی نازک بندیا اس کی اس قدر تیز رفتاری سے چلنے کے باعث کبھی مشرق کبھی مغرب تو کبھی شمال جنوب کے درمیان لٹک جاتی. سرخ کامدار لہنگے پر سنہری کام اس کے خوبصورت گلاب سے سراپے پہ خوب اٹھ رہا تھا. قاتل گلابی آنکھوں پر دراز لمبی گھنی خمدار پلکیں اسے اور حسین بنا رہی تھیں. گردن میں پڑا کندن کا سیٹ اس کی سراہی سی گردن کو واضح کر رہا تھا. شادی کی یہ تقریب اس وقت پورے عروج پر تھی. ہر طرف گہما گہمی تھی. شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی. ابھی کچھ دیر قبل ہی بارات کی آمد ہوئی. دلہن بھی سب دلہنوں کی طرح روایتی انداز میں اسٹیج پر کچھ اس طرح بیٹھی کہ جیسے آج دنیا اس کے قدموں تلے آ گئی ہو. آج اس کا غرور کرنے کا حق تھا. آخر کو آج محفل کی چیف آف دی گیسٹ وہی تھی. خواتین کی ملی جلی آوازیں اور بچوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں سب آپس میں اس طرح ہو رہی تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہر طرف عجیب طرح کی افراتفری کا عالم تھا. ان سب میں واحد روشین تھی جو اس ہنگامے سے بے نیاز محفل کی گہما گہمی نظر انداز کیے ہوئے تھی. اس کی گلابی آنکھوں میں بے چینی ہلکورے لے رہی تھی. وہ اس وقت کسی کو ڈھونڈ رہی تھی جس کی وجہ سے اسے اس شادی میں شرکت کرنا پڑی تھی. ادھر ادھر دیکھتے تیزی سے آگے بڑھی. تیز رفتاری کی وجہ سے اس کی سانس اپنی رفتار سے زیادہ تیز چل رہی تھی. اس وقت اس کے چہرے پہ غم و غصے کے ساتھ جھنجھلاہٹ کے تاثرات بڑے واضح تھے. لہنگے کو ہاتھوں کی قید سے آزاد کیے ہال کے ایک کونے میں مورتی کی طرح استادہ وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی بتا رہی تھی کہ وہ رونا چاہتی ہے مگر رو نہیں پا رہی. شدید غصے اور ضبط کرنے کی کوشش میں اس کی آنکھوں میں سرخی چھلک آئی تھی. خود پر ضبط کرنے کے بعد اس نے گردن کو ذرا سا خم دے کر دائیں طرف دیکھا جہاں عورتوں کے درمیان وہ بھی موجود تھی جسے وہ کب سے تلاش کر رہی تھی. اس کے ساتھ بیٹھی خواتین شاید اس کی رشتہ دار تھیں. وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. روشین نے غور سے ان عورتوں کو دیکھا جو خود پر زیور لادے ہوئے تھیں جبکہ وہ اس کی ہم عمر تھی. اس نے جدید انداز کا خوبصورت سوٹ زیب تن کر رکھا تھا. روشین نے متلاشی نظروں سے جانچا تو اسے اندازہ ہوا وہ لڑکی ہیرو کا نازک سا سیٹ پہنے ہوئے تھی. اس کے انداز میں نخوت تھی. تو یہ ہے سمن، روشین استضائی انداز میں بڑبڑائی. اسے باغور دیکھنے کے بعد اس نے ایک نظر خود پر ڈالی. اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا. خوبصورت اگر یہ ہے تو میں بھی کم نہیں ہوں. پھر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے ٹھکرایا گیا؟ کمی؟ ہاں کمی تو ہے، ہیرے جواہرات کی. اس نے بے دھیانی میں اپنی انگلیاں اپنے گلے میں پڑے کندن کے ہاتھ پہ پھیرتے ہوئے سوچا. ہاں یہی وہ واضح کمی ہے. میں اس کو ہیرے جواہرات نہیں دے سکی تھی. اس کی نظریں سامنے سے آتے نماز پہ پڑی. اس نے فوراً اپنا رخ بدلا اور وہاں سے ہٹ گئی. اس وقت اس کی چال میں بڑی واضح تھکن تھی. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. بنا قصور بتائے ٹھکرائے جانے نے اگر اسے دکھ دیا تو آج سمن کو دیکھ کر اسے اپنی کم مائیگی کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا. اس میں اور سمن میں جو کمی تھی وہ مر کر بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی. کتنے ہی دن سے وہ اس اندیکھی آگ میں جل رہی تھی. ایک سوچ تھی جو اسے جینے نہیں دے رہی تھی. آخر مجھے کیوں ٹھکرایا گیا؟ جس کی وجہ سے اسے ٹھکرایا گیا وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی. جبھی تو آج نواز کی منگیتر کو دیکھنے چلی آئی تھی. اور اب جب اس نے دیکھ لیا تو دکھ اور بے بسی اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی. اس کی تکلیف دو چند ہو گئی. اسے صرف اس وجہ سے ہی ٹھکرایا گیا کیونکہ وہ جہیز میں قیمتی اشیاء نہیں دے سکتی تھی. دنیا اتنی لالچی کیوں ہے؟ یہاں انسان سے زیادہ بے جان چیزوں کی اہمیت کیوں ہے؟
انسان کے احساسات، اس کے جذبات کوئی معنی کیوں نہیں رکھتے؟ کیا غریب کا دل نہیں ہوتا؟ کیا اپنے حصے کی خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ یا پھر وہ اپنے حق دوسروں کو لوٹ لینے کے لیے ہی ساری زندگی جیتا ہے؟ انسان کا بنایا انصاف بڑا عجیب ہے، جہاں غریب کی کوئی زندگی ہی نہیں، جس نے اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ وہ دنیا میں ایک بوجھ ہے، اس کا دنیا میں آنا ہی فضول ہے۔ یہ دنیا بس ان کی ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، بس وہی لوگ دنیا میں شان سے سر اٹھا کے جی سکتے ہیں۔ اس کا دماغ اس قدر سن ہو چکا تھا کہ نہ تو اسے پھسلتے دوپٹے کا خیال تھا اور نہ ہی بندیا کے الٹ جانے کا۔ جس کی اپنی ہستی ہی زلزلوں کی زد پہ ہو، اس کو بھلا اور کس چیز کی فکر ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ہر احساس سے آری بس چلے جا رہی تھی۔ اس قدر بے دھیانی میں چلتے ہوئے اس نے مڑ کر دوبارہ اس ہرجائی کو دیکھنا چاہا، مگر پھسلتا دوپٹہ مزید پھسلا اور اس کے چہرے کو چھپا گیا۔ چاہنے کے باوجود وہ نواز کو نہیں دیکھ پائی۔ جس طرح یہ دوپٹہ اس کے اور نواز کے درمیان حائل ہوا تھا، اسی طرح قسمت نے اس کے اور نواز کے درمیان فاصلے کھڑے کر دیے تھے، ایسے فاصلے جن کو وہ کبھی بھی پار نہیں کر سکتی تھی۔ نواب اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کے گرتی، اس نے مضبوطی سے کرسی کو تھاما اور سیدھی ہو کے اس پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر اس ہرجائی کو دیکھا جو بڑے خوشگوار موڈ میں سمن سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اس کی خالہ نے خوبصورت سی انگوٹھی پہنائی تھی۔ گورے گورے ہاتھوں میں سفید نگو جڑی انگوٹھی خوب جچ رہی تھی۔ روشین کے گھر والے اور روشین اس رشتے سے بہت خوش تھے، اور وہ حیا کے تمام تر رنگ چہرے پہ سجائے ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے کرتے پاجامے پر بڑا سا اورگینزا کا دوپٹہ، جس پر ہلکے سنہری رنگ کا کام تھا، سر پہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عام سے طرز کا ڈرائنگ روم لکڑی کے صوفوں سے سجا تھا۔ قالین کا دبیز بڑا سا ٹکڑا صوفوں کے درمیان بچھا تھا۔ دیواروں پر اس کے ہاتھ کے بنے ایک دو شو پیس آویزاں تھے۔ سب چیزیں عام سی تھی۔ اس عام سے ماحول میں بس اس تقریب کا احساس بہت خاص تھا۔ یہی احساس اس کی نظروں کو بوجھل کیے دے رہا تھا۔ روشین نے بہت پیار سے انگلی میں پڑی انگوٹھی کو دیکھا اور شرما گئی۔ روشین کی اپنے خالہ زاد نواز کے ساتھ بات بچپن سے طے تھی۔ ندرت خالہ بیرون ملک رہائش پذیر تھی۔ اچانک ہی ان کی آمد پاکستان ہوئی۔ ان کو یہاں آئے 15 دن ہو گئے تھے، تب ایک دن اچانک انہوں نے اس کی اور نواز کی منگنی کر دی۔ جتنے دن وہ یہاں رہیں اس سے خوب پیار جتاتی رہیں، اور جب وہ واپس اپنے گھر گئی تو وہاں جا کر بھی اسے یاد تھا۔ اس کے لیے ہر تہوار پر مہنگے اور خوبصورت تحفے بھیجتی رہی۔ روشین کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی سوچ کا محور بس نواز تھا۔ جب تک ندرت خالہ یہاں رہیں رونق لگائے رکھتی، اور جب وہ گئیں تو گویا اداسیوں نے اس کے دل پر ڈیرا ڈال لیا۔ وہ بھی ایک اداس سی شام تھی۔ روشین گھٹنوں پہ سر رکھے صحن میں پھدکتی چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وقت رخصت اس نے چور نظروں سے خالو کے عقب میں کھڑے نواز کو دیکھا، جو لاپرواہ انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ہاف آستین کی شرٹ اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ تب ایک خوبصورت سی سوچ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ یہ خوبصورت شخص میرا ہے۔ انسان بڑا نادان ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی سوچ لیتا ہے، یہ نہیں جانتا تقدیر لکھنے والے نے اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب وقت رخصت سب سے نظریں بچا کر نواز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جاتے سمے وہ اس کو خدا حافظ کہہ گیا تھا۔ اس پل نواز اس کے جتنے قریب کھڑا تھا، شرم و حیا کے مارے روشین سے تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور تب اس پل اسے لگا تھا جیسے دونوں کے درمیان موجود فاصلے مٹ گئے ہوں۔ وہ رخصت ہو گیا۔ روشین کو لگا تھا اب انتظار بہت طویل ہوگا، مگر حیرت انگیز طور پر نواز 1 ماہ بعد دوبارہ اس کے گھر پر موجود تھا۔ اس کی اچانک آمد نے سب کو پریشان کیا تھا، مگر اس نے سب کو مطمئن کر دیا۔ 3 دن وہ اس کے گھر رہا۔ ان دنوں اس کا انداز ہی الگ تھا۔ اس نے روشین سے چھوٹی نوشین کے ساتھ مل کر اسے بہت تنگ کیا۔ کتنے ہی پہر اس نے اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کی تھی۔ وہ تو ویسے ہی اس کی دیوانی تھی، اب اس کی دیوانگی اور بڑھ گئی، اور پھر ان کی شادی کی بات شروع ہو گئی۔
سب کچھ تیار تھا، بس خالہ کی آمد کا انتظار تھا۔ جب ایک دن خالہ نے جہیز میں ان سے گھر کا مطالبہ کر دیا۔ روشین کے والد کسی بھی طرح اس مطالبے کو پورا کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے ندرت کو سمجھانا چاہا تو وہ اپنی خوشی سے قائم کیے گئے اس رشتے کو توڑ کے چلتی بنی۔ ان کے لیے اتنا ہی آسان تھا کسی کے جذبات سے کھیلنا۔ روشین کو نواز سے الگ کرتی وہ پلٹ چکی تھی۔ چند ہی دنوں بعد انہوں نے نواز کی منگنی بڑی دھوم دھام سے سمن کے ساتھ طے کر دی۔ وہ سمن جو انہیں گھر کی بجائے کوٹھی، بنگلہ اور وہ سب دے سکتی تھی جس کی انہیں چاہت تھی۔ اس گزرے تکلیف دہ وقت سے جیسے آج پھر اسے بہت تکلیف پہنچی اور یادوں سے پیچھا چھڑاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماضی کی وہ یادیں اب تک آنکھوں کے سامنے گھوم سی رہی تھیں۔ اس نے آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھانے چاہے مگر بری طرح لڑکھڑا گئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ ایک گریسفل سی خاتون نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ وہ انہیں جواب دینے کی بجائے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ شاید اپنے لہنگے میں اٹک گئی ہے۔ ان کے ساتھ کھڑی دوسری خاتون نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ کرسی پہ بٹھایا۔ دونوں خاتون اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ ان کی دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی تھی مگر وہ اب بھی خاموش تھی۔ کہاں رہتی ہو بیٹی؟ جواب دینے کی بجائے پھر ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے کیا پوچھتی ہو؟ اس کی امی کا معلوم کرو، دوسری عورت نے مشورہ دیا۔ تب پہلی خاتون نے اس سے پوچھا، آپ کی امی کہاں ہے؟ اس نے خاموشی سے تھوڑے دور بیٹھی اپنی امی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خواتین مسکراتی ہوئی اس کی ماں کی طرف بڑھی تھیں اور یوں شادی میں اس میں دلچسپی لینے والی ان خواتین کے ملنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ گیا۔ ان خواتین کو روشین بہت پسند آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے شہراز کے لیے اس کا رشتہ لے کر آئیں تو اس کے والدین نے دیکھ بھال کر اس کی بات طے کر دی۔ روشین نے بھی بنا چوں چرا کیے اس فیصلے پہ سر جھکا دیا اور یہی شاید اس کے حق میں بہتر تھا۔ اب کسی کی آس پر وہ انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منزل تو اس کی وہی تھی جو خدا نے اس کے نصیب میں لکھ دی تھی، جو پہلے سے اس کے نصیب کے صفوں میں رقم تھا۔ وہ اپنے نصیب کے لکھے کو کیسے مٹا سکتی تھی؟ سو یوں وہ بیاہ کر شہراز کی زندگی میں آ گئی۔ سرخ جوڑا پہنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی والدین کی دعاؤں کے سائے میں وہ شہراز کے ساتھ رخصت ہوئی۔ رخصتی سے قبل بس چند لمحوں کو اس نے نواز کو سوچا تھا۔ اگر تم مجھے بھلا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں بھول سکتی؟ آنکھ میں آئے پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، دنیا میں مگن ہو گیا، تو کیا میں مر جاؤں؟ نہیں، میں ہرگز بھی کسی کے لیے مرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی۔ اور اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پوچھتے ہوئے سوچا تھا، شروع میں مشکل ہوگی، ظاہر ہے بچپن سے جس شخص کے ساتھ وہ منسوب تھی اور اسے ہی سوچا تھا، اسے بھلا دینا خاصا دشوار ہوتا، مگر ناممکن تو نہیں، کیونکہ دنیا میں ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ کاش لوگ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار سوچ لیں کہ ان کے اس قدم سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر وہ دل جس میں خدا رہتا ہے، اگر خدا ناراض ہو گیا تو پھر خدا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا وہ روشین کو ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیتا؟ اس نے اس کے دل کو سکون بخشا۔ اس کے دل میں مثبت سوچنے سے کچھ سکون اترا تو اس نے دماغ میں آئی تمام منفی سوچوں کو جھٹکا اور مسکرا دی۔ شکر ہے اللہ سب کا ہے، اگر اس پر لوگ اپنا تسلط جما لیتے تو ہم جیسے لوگ کہاں جاتے؟ وہ مطمئن تھی جس خدا نے اس کے نصیب میں شہراز کا ساتھ لکھا تھا، وہ خدا اس کو اس کے ساتھ خوش بھی رکھے گا، اور بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے سب کچھ اپنے خدا پہ چھوڑا اور شہراز کی سنگت میں رخصت ہو گئی۔